سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور اردو جاسوسی کہانی اناگیر، جس کے مصنف ہیں امجد جاوید۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 57 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں فیروز پور روڈ کے ایک فلنگ اسٹیشن کی ٹک شاپ پر کھڑا چائے پی رہا تھا۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ مجھے شہباز کا انتظار تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ کوئی 5 سے 7 منٹ تک پہنچنے والا تھا۔ میرا ذہن پوجا میں الجھا ہوا تھا۔ میں باوجود چاہنے کے اسے قتل نہیں کر پایا تھا۔ میرے خیال میں یہی اس کا شاطر پن تھا جس کے باعث وہ مجھ سے بچ گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ جب میں بہت کچھ سوچ چکا تو ایک خیال یہ بھی آیا، کہیں میں اس کے لیے اپنے من میں کوئی نرم گوشہ تو نہیں رکھتا تھا۔ میں نے پوری ایمانداری سے اپنے من کو ٹٹولا۔ کہیں دور دور تک ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ حیرت ہوئی کہ مجھے اس سے شدید نفرت تھی۔ میرا چائے کا کپ ابھی خالی نہیں ہوا تھا کہ میرا سیل فون بج اٹھا۔ دوسری جانب کسی اجنبی مردانہ آواز میں پوچھا گیا، علی زین بات کر رہے ہو؟ تم کون ہو؟ میں نے محتاط انداز میں پوچھا تو وہ بولا، ہم آپ کے چاہنے والے، سنا ہے آج کل تم بہت سرگرم ہو۔ اپنا تعارف کرواؤ، میں نے پوچھا۔ ہمارا تعارف نہ چاہو تو بہتر ہے۔ ہاں مگر اتنا جان لو، پوجا کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں۔ کہو وہ زندہ ہے یا مار دیا تم نے؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو، شاید رونگ نمبر ہے، میں نے اجنبی لہجے میں اکتاتے ہوئے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، نہیں انجان نہ بنو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کہاں کھڑے ہو، تو آ کر مجھ سے بات کر لو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میرا آنا تمہیں مہنگا پڑے گا، جو سوال کیا ہے بس اسی کا جواب دو۔ اس بار وہ حکم دینے والے انداز میں بولا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تبھی میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا، او بھائی، لگتا ہے تمہیں فلمیں دیکھنے کا بہت ہی زیادہ شوق ہے، اس لیے مجھے تمہارا دماغ خراب لگتا ہے۔ میرا وقت برباد مت کرو۔ پوجا میری دوست ہی نہیں، میری ساتھی بھی ہے۔ اسے اٹھا لیا ہے، لیکن اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے غراتے ہوئے بے ڈھنگے سے انداز میں کہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ تمہارا غلط نمبر لگ گیا ہے یا پھر تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ جاؤ اپنے دماغ کا علاج کرواؤ اور فلمیں دیکھنا بند کرو، میں نے کہا اور فون کال بند کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دوبارہ کال ضرور کرے گا۔ میں نے چائے کا کپ ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ میں لاشعوری طور پر انتہائی محتاط ہو گیا تھا۔ ذہن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ میرا فون ٹریس نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے ایسا کیوں کہا؟ میں چند لمحے اس صورتحال میں رہا، پھر جو سامنے آئے گا دیکھا جائے گا، یہ سوچ کر میں نے سب کچھ ذہن سے جھٹک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سڑک پر ایک گاڑی آ کر رکی، اسی لمحے میرا فون بجا۔ میں نے فون کان سے لگایا، اپنے پسٹل کو محسوس کیا اور ٹک شاپ سے باہر آ گیا۔ شہباز میرے انتظار میں تھا۔ میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تو اس نے کار آگے بڑھا دی۔ اگلے چوراہے تک میں نے اسے ساری بات انتہائی اختصار سے سنا دی، یہاں تک کہ فون کے بارے میں بھی بتا دیا۔ سب کچھ سننے کے بعد وہ بولا، اس فون کو نظر انداز مت کرو، ابھی وہ صرف اعصاب سے کھیلے گا، دیکھ لیتے ہیں اسے بھی۔ اس نے کہا، پھر ٹرن لے کر بولا، یہ جو جیون رام اور وہ بکا راجستھانی ہیں، میرا خیال ہے کہ اب وہ کام کے نہیں رہے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل کام کے ہیں۔ مجھے بس اتنا بتا کہ اگر یہ بھارت چلے جائیں تو ہم یہاں سے انہیں وہاں بھی تلاش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہاں بھی کر سکتے ہیں، یہ سارا سیٹلائٹ سے ہے نا، اس نے کہا تو ایک دم سے میرے دماغ میں خیال ابھرا۔ تبھی میں نے تیزی سے پوچھا، مجھے یہ بتا، کہیں ہمارے اندر لگی چپ کو تو نہیں ٹریس کر رہا، یا پھر پوجا کے اندر بھی ممکن ہے ایسی کوئی چپ لگی ہو؟ ہمیں کوئی ٹریس نہیں کر سکتا سوائے ان کے جنہیں ہمارے کوڈ کا پتہ ہوگا۔ میرے علم میں بھی ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، اس نے الجھتے ہوئے کہا تو میں نے چاچا کے نمبر ملا دیے۔ دوسری بیل پر چاچا نے فون ریسیو کرتے ہوئے ہیلو کہا تو میں نے اپنا خیال انہیں کہہ دیا۔ تم نے بالکل درست سوچا، پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں، تم صرف اپنے کام پر دھیان دو، یہ پوجا والا سارا معاملہ میں دیکھ لوں گا۔ اوکے، میں نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ تبھی شہباز نے بڑے اطمینان سے پوچھا، اب بتا، تم بکا اور جیون رام کے پاس کیوں جانا چاہتے ہو؟ میں انہیں بھارت واپس بھیج دینا چاہتا ہوں، وہ جائیں اور جہاں تک بھی جائیں ہماری نگاہ میں رہیں، میں نے سکون سے کہا۔ اور تم؟ اس نے وحشیانہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں ان کے پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ نہ کر، ایسے نہ یار، ہم سے بھی زیادہ آگے سوچنے والے موجود ہیں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے تمہارا، اس نے تیزی سے کہا۔ میں دشمن کو اب مزید وقت نہیں دینا چاہتا، یہاں سوائے بھول بھلائیوں کے کچھ نہیں،
मैंने उकताहट भरे अंदाज में कहा। वहां कहाँ जाओगे? राकेश वर्मा तुम्हारी राह में तो नहीं बैठा होगा कि आओ और मुझे कत्ल कर दो, ये सब तो। उसने जज्बाती अंदाज में कहा तो मैं उसके कांधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं जानता हूं ये तुम सब मेरी मोहब्बत में कह रहे हो, लेकिन यार शहबाज, किसी ने तो जाना है, मैं ही क्यों नहीं। मैं सारी दुनिया तहज कर सकता हूं, लेकिन अपने मोहसिन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ओए मामा, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा बस, उसने भराई हुई आवाज में कहा और फिर अपना सर झटक दिया। फिर अचानक बोला, वो दोनों इस वक्त कसूर के पास एक गांव के डेरे पर हैं। ये 7-8 लोग हैं, जिसके पास हैं वो हमारा ही बंदा है। अब अगर तुम चाहो तो हम उन्हें यहां बुलवा लेते हैं या फिर उधर ही चले जाते हैं, बोलो। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने खोए हुए लहजे में कहा तो वो सामने देखते हुए ड्राइविंग करता रहा। अभी हमने थोड़ा सा फासला तय किया था कि उसका सेल फोन बज उठा। उसने डैशबोर्ड पर नस्ब फोन पर पुश के कॉल रिसीव करके हेलो कहा तो दूसरी तरफ से किसी ने खौफजदा आवाज में पूछा, हेलो जनाब। ओए, तुम्हें खैर तो है? इतना घबरा क्यों गए हो? शहबाज ने कहा। इधर डेरे पर पुलिस आई हुई है, उन्होंने छापा मारा है। समझ नहीं आ रही क्या गलती हो गई है, उसने तेजी से कहा। गलती कोई नहीं, गलत फहमी हुई होगी। क्या कहती है पुलिस? किस लिए आई है? कुछ तो बताया होगा। कुछ बता ही तो नहीं रहे, बंदे एक तरफ बिठाकर तलाशी ले रहे हैं, उसने बेचारगी से कहा। ठहरो, मैं अभी पता करता हूं, उसने कहा और कार एक तरफ रोक दी। उसने कार मुझे चलाने को कहा और खुद उतरकर दूसरी तरफ से आने लगा। वो पैसेंजर सीट पर बैठते हुए बोला, सीधे चलते रहो, हम कसूर जा रहे हैं। मैंने सर हिलाकर रफ्तार बढ़ा दी। उसने किसी के नंबर पूछ किया और फिर बात करने लगा। जब तक हम कसूर शहर के नवाह तक पहुंचे, उसकी चंद लोगों से फोन पर होने वाली बातों से मैं समझ गया था कि सारा मामला क्या है। पहले उसने वहां की पुलिस से छापा मारने को कहा, अब पुलिस को ही हिदायत दे रहा था। ये सब क्यों किया? मैंने पूछा तो वो पुरसकून लहजे में बोला, बादही और पूजा के पकड़े जाने का बाद ये फैसला हो चुका है कि अब जो भी सामने आता है उसे खत्म करो, कम से कम लाहौर से ये गंद साफ करना है। तो उन्हीं से इब्तदा कर रहे हो? मैंने पूछा। बहुत सारी जगह हैं, ऑपरेशन क्लीन अप शुरू है। ये 7-8 लोग हमारी जिम्मेदारी पर थे, इसलिए उसने साफ अंदाज में बता दिया तो मैं खामोश रहा। कसूर से काफी पहले बाएं जानिब एक सड़क मुड़ती है, उसने मुझे मुड़ने को कहा। मैं उधर मुड़ गया। तकरीबन 20 मिनट चलते रहने के बाद हम एक ऐसे इलाके में आ गए जहां आबादी नाम की कोई शय नहीं थी। हर तरफ फसलें थी। दरमियान में से एक छोटी सी पक्की सड़क थी, दूर दूर तक रोशनी दिखाई नहीं दी। हर तरफ हू का आलम था। फिर जैसे ही एक तरफ सड़क मुड़ी तो शहबाज बोल उठा, ये बाएं जानिब कच्ची सड़क पर उतार लो। मैंने कार कच्ची सड़क पर डाल ली। रास्ता बता रहा था कि काफी ट्रैफिक गुजरी है। मैं चलता रहा। 3-4 मिनट सफर करते रहने के बाद देखा सामने एक डेरा था जहां 4-5 गाड़ियां खड़ी थी। मैंने उनके पास कार रोक दी। बाहर ही चंद लोग खड़े थे, शायद वो हमारे ही इंतजार में थे। हमारे उतरते ही वो लोग फौरन हमारी जानिब बढ़ाए। एक मोटे से नाटे कद वाले नौजवान ने शहबाज की तरफ देखते हुए कहा, सर जी, ये सब अचानक हुआ, मुझे। इंस्पेक्टर कहाँ है? शहबाज ने ठहरे हुए लहजे में पूछा। वो इंस्पेक्टर उधर बैठा है जी, उसी मोटे और नाटे कद वाले ने बताया तो हम उस तरफ चल दिए। सामने बरामदा था जिसमें कुछ पुलिस वाले खड़े थे। काफी सारे कमरे थे, जिनमें से एक कमरे में कोई 7-8 लोग फर्श पर बैठे थे, जिनमें बक्का राजस्थानी और जीवन राम भी मौजूद थे। हमने उन्हें सिरे से ही नजरअंदाज कर दिया था। 2 पुलिस वाले उनके पास खड़े थे, उनके साथ इंस्पेक्टर एक चारपाई पर बैठा था। हमें देखते ही उठा। आ गए जनाब? इंस्पेक्टर ने उठकर हाथ मिलाते हुए कहा। हाँ, पहुंच गए। अब वक्त जाया क्या करना, बोलें क्या कहते हैं? शहबाज ने बिल्कुल अजनबी बनकर पूछा। मुझे लगा वो एक अच्छा अदाकार है, लेकिन सामने इंस्पेक्टर भी कोई माठा अदाकार नहीं था। उसने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए कहा, ओ सर जी, हमें मुखबरी हुई है कि यहाँ कोई मशकूक लोग हैं। बॉर्डर एरिया है सर जी, इसलिए। तो फिर क्या मिला? शहबाज ने पूछा तो उसने जरा जोर से कहा ताकि कमरे के अलावा बाहर खड़े लोग भी सुन लें। इनसे मिला तो कुछ नहीं, लेकिन ये कुछ मशकूक बंदे हैं तो सही। इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आप जाएं, सुबह ये सारे बंदे पेश कर देंगे। शहबाज ने एतमाद से कहा तो इंस्पेक्टर बेरुखी से बोला, सॉरी जनाब, बंदे तो मैं अभी लेकर जाऊंगा, जो बात करनी है उधर थाने में आकर करें। चलें, ले जाएं बंदे, मगर इन्हें थाने ले जाने का फायदा क्या होगा? शहबाज ने कहा। अब सारी बातें मैं यहां तो नहीं कर सकता ना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो शहबाज ने उंगली खड़ी करते हुए कहा, 1 मिनट, मैं अभी बात करता हूं। यह कहकर वो नाटे कद वाले मोटे को लेकर कमरे से बाहर चला गया। मैं उसके साथ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करना क्या चाहता है। नाटे कद वाला मोटा बाहर बरामदे से जरा परे ले जाकर होले से पूछा, अब क्या होगा?
مجھے یہ بتاؤ، پولیس کی یہاں آمد کے بارے میں کسی دوسرے کو علم ہے ہمارے سوا؟ کہیں کسی دوسرے کو بتایا ہے؟ نہیں، جس وقت میں نے فون کیا یہ پہنچے ہی تھے، میں نے صرف آپ ہی کو فون کیا تھا۔ اوکے، میں سنبھال لیتا ہوں، اس نے کہا اور مجھے لیتا ہوا پھر کمرے میں چلا گیا۔ میں انہیں صبح پیش کر دوں گا، ابھی آپ جائیں، شہباز نے انسپیکٹر سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، جن لوگوں نے مخبری کی ہے وہ ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں، میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ کن لوگوں نے کی ہے مخبری؟ شہباز نے پوچھا۔ یہ آپ جب تھانے جائیں گے تو وہیں پتہ لگ جائے گا، اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا، پھر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اپنے ماتحتوں سے بولا، سارے بندے لاؤ باہر۔ ہم برآمدے میں آ گئے، وہ ناٹے قد والا موٹا ہمارے پاس آ گیا تو شہباز نے اس سے پوچھا، کوئی اندازہ ہے ایسا کیوں ہوا؟ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، ابھی کچھ دیر پہلے میں یہاں آیا تو میرے پیچھے ہی پولیس والے آ گئے، یہ کھوج تو اب لگانا پڑے گا، اس نے بے چارگی سے کہا۔ صبح تک کھوج لگا کر بتا دو، لیکن وہ کہتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ لیکن مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اب ان سب لوگوں کی مخبری ہو گئی ہے، پولیس والا بھی انہیں لے جانا چاہتا ہے، تو کوئی دوسری جگہ ہے؟ اس نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، اب اگر یہ لوگ پیش نہ ہوئے تو پھر مصیبت میرے گلے پڑ جائے گی، اس نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا تو وہ بولا، وہ میں دیکھتا ہوں، تمہارا کام ختم ہوا، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس نے اطمینان سے کہا۔ پولیس والے ان سب لوگوں کو نکال کر باہر لے آئے تھے، ایسے میں شہباز نے پھر انسپیکٹر سے کہا، دیکھیں سر جی، اب بھی دیکھ لیں، اگر تھوڑی سی گنجائش ہے تو۔ نہیں سر، ایسا ممکن نہیں، اس نے درست لہجے میں کہا۔ سبھی کو باری باری پولیس گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا، سب بیٹھ گئے تو پولیس کی گاڑیاں چل دیں، انسپیکٹر کی گاڑی آگے تھی، شہباز نے مجھے اشارہ کیا، ہم اپنی کار میں بیٹھ کر چل پڑے۔ واپسی پر وہی وحشت ناک سناٹا، اندھیرا اور سڑک کے دونوں جانب فصلیں، چھوٹی سی سڑک پر 3 گاڑیاں آگے پیچھے جا رہی تھیں، سب سے آگے انسپیکٹر، پھر پولیس گاڑی اور اس کے بعد ہماری کار۔ ہمارا ان کے ساتھ تھوڑا سا فاصلہ تھا، ہیڈ لائٹس کی روشنی میں لگ رہا تھا جیسے تھوڑے سے فاصلے پر نہر آنے والی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اکتاہٹ سے پوچھا۔ یار تم دیکھتے رہو، اس نے کہا اور اپنا فون نکال کر کال کر دی۔ چند لمحوں کے بعد بولا، نہر کے پل سے اتر کر جو چوراہا آنے والا ہے، یہی جگہ ٹھیک ہے نا؟ یہاں روک دو۔ اس نے کہا ہی تھا کہ آگے والی گاڑیاں رک گئیں۔ ہم تھوڑا پیچھے رک گئے، انہوں نے سب کو باہر نکال لیا۔ شہباز تیزی سے نکلا تو میں بھی ہیڈ لائٹس جلتی چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے، مگر میں بھی محتاط تھا، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو انسپیکٹر، شہباز نے چلاتے ہوئے کہا۔ سنا نہیں، مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا، اور یہ سارے 1.25 لاکھ کے ہیں جناب، زندہ لے گیا تو کہیں غائب کر دیں گے، مرے ہوئے ترقی دیں گے، انسپیکٹر نے کہا تو شہباز نے آگے بڑھ کر انسپیکٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ اگلے ہی لمحے انسپیکٹر نے شہباز کا ہاتھ پکڑا اور اسے نیچے لے لیا۔ وہ دونوں گتھم گتھا تھے کہ اسی لمحے میں کودا اور دوسرے پولیس والوں کے پاس جا پہنچا، انہیں پسٹل دکھاتے ہوئے بولا، رک جاؤ انسپیکٹر۔ میرے یوں کہنے پر وہ ایک دم سے رک گیا۔ خبردار کوئی ہلا تو گولی مار دوں گا، میں پولیس والوں کی طرف پسٹل لہراتے ہوئے کہنے لگا۔ یہ کہتے ہوئے میں جان بوجھ کر بکا راجستھانی کے پاس پہنچا تھا، اس کے ساتھ جیون رام تھا، ان کی طرف دیکھ کر کہا، بھاگو۔ وہ ایک دم سے بھاگے، اسی لمحے فائرنگ ہونے لگی، ہم وہاں سے بھاگے اور کار میں آ گئے۔ وہ دونوں پیچھے بیٹھ چکے تھے، میں نے کار ایک جانب جانے والی سڑک پر موڑی اور تیز رفتاری سے نکل گیا۔ کچھ دیر ہمارے درمیان خاموشی رہی، تھوڑا سا آگے جا کر شہباز نے تبصرہ کرنے والے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اب یہ علاقہ محفوظ نہیں، ہو سکتا ہے ہمیں گھیرا جائے۔ اب کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جتنی جلدی ہو سکے واپس لاہور چلو، اس نے کہا۔ اوکے، میں نے کہا اور رفتار مزید بڑھا دی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد جب ہم بڑی سڑک تک پہنچے تو شہباز نے پوچھا، جیون رام، تمہارا پار جانے کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے تو صحیح، لیکن تلاش کرنا پڑے گا، جیون نے منمناتے ہوئے کہا۔ دیکھو سیدھی سی بات ہے، جس مقصد کے لیے تمہیں جیل سے چھڑوایا گیا تھا وہ تم لوگوں نے پورا نہیں کیا، نہ ہم سے کوئی رابطہ کیا اب تک۔ پوجا کے بارے میں ایک بھی بات بتائی؟ اس نے پوچھا۔ مجھے کوئی کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تو میں کیا کر سکتا تھا، وہ دھیمے سے بولا تو شہباز نے سخت لہجے میں کہا، اگر وہ بادہی پکڑی نہ جاتی تو شاید تم دوبارہ ہمیں کبھی نہ ملتے، یہ تو ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم دونوں یہاں ہو۔ ٹھیک ہے، ہم نے وعدہ خلافی کی ہے، اب تم جو چاہو کر سکتے ہو، لیکن اگر تم ہمیں جانے دو تو، اس نے کہا تو بکا راجستھانی بولا، علی زین، میں تمہارا مجرم ہوں، لیکن تم نے مجھ پر ہمیشہ احسان کیا ہے، اس بار ہمیں جانے دو، اگر اپنے باپ کا تخم ہوا تو ضرور اس کا بدلہ دوں گا، یہ ایک رانگڑ کا وعدہ ہے، اس نے کہا تو میں کار روکتے ہوئے بولا، ہم نے اپنے وعدہ پورا کیا، تمہیں وہاں سے بچا لائے، ورنہ اب تک تم سڑک پر مرے پڑے ہوتے،
अपनी बात पर कायम रहना। अब तो उतरो और दौड़ जाओ। तुम आज़ाद हो, यहाँ रहो, पार जाओ, जो मर्जी करो। शहबाज ने कहा तो वो दोनों उतर गए। हमने पलट कर भी उन्हें नहीं देखा और चल दिए। अब समझ आई, इतना ड्रामा सिर्फ इन दोनों को बचाने के लिए किया गया था। हो सकता है कहीं काम आ जाए, मैंने कहा तो उसने सीट की पुश्त से टेक लगाते हुए कहा, इंस्पेक्टर की तो मौज लग गई, चल कोई नहीं। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और कार की रफ्तार बढ़ा दी। थोड़ा सा सफर करने के बाद मैंने पूछा, अब ये दोनों पार चले जाएंगे? ना गए तो भेज देंगे, तुम अब फिक्र ना करो, उसने इत्मीनान से कहा। तो मैंने निगाहें सड़क पर मरकूज कर दी। मेरी आंख खुली तो दिन काफी चढ़ाया था। घर में सन्नाटा था। मैं फ्रेश होकर लाउंज में आया तो सावरी वहीं बैठी टीवी देख रही थी। मेरा एहसास पाकर उसने टीवी बंद कर दिया। मैंने सोफे पर बैठते हुए पूछा, कल जिस वक्त तुम शानजे की तरफ गई तो? मैं पहले ही चली गई थी, वो गुंडे बाद में आए थे। उसने मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बात पूरी कर दी। वो लम्हा भर मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, नाश्ता लाऊं? हाँ लाओ, मैंने धीमे से कहा और उठकर बाहर चला गया। गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो वो बोला, सर जी, कुछ लोग यहाँ आए थे, उन्होंने आपका पूछा, फिर अंदर जाने और आपसे मिलने की जिद करने लगे, फिर अचानक उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। असल में वो अंदर दाखिल होना चाहते थे। फिर कैसे पकड़े? मैंने पूछा। बस उनकी फायरिंग करने की देर थी, सामने से एकदम फायरिंग हुई तो वो परेशान हो गए। कोशिश यही थी कि मरे कोई ना, बस फिर पकड़कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। ये कहकर वो थाने इत्तला करने पुलिस के आने और उन्हें पकड़ने की रुदात सुनाने लगा। मैं वापस लाउंज में आ गया। इस वक्त मैं नाश्ता कर चुका था जब शहबाज का फोन आया। कब तक पहुंच रहे हो ऑफिस? जब तुम कहो, मैंने यूं ही कह दिया। आ जाओ यार, यहाँ कुछ बातें डिस्कस करते हैं, उसने सुकून से कहा। तो मैं बोला, मैं बस निकलता हूँ, जरा थाने से होकर आता हूँ। छोड़ थाना, उनमें से एक ही बंदा था, वो सेफ हाउस में है, बाकी सारे मुकामी गुंडे थे, उन्हें पता ही था कि वो क्या कर रहे हैं, उसने कहा। तो मैं बोला, तो फिर मैं ऑफिस में आकर क्या करूंगा? अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। तुम्हारे घर पर हमला करने वाले पूजा ही के लोग थे, वो जो अपने फोन की वजह से यहीं कहीं करीब दिखाई देती थी, उसी के लोग थे। उनका कोई प्लान था, वो क्या था मालूम हो जाएगा। ये हमला उन्होंने अचानक किया था। यही प्लान होगा ना कि अगर पूजा पकड़ी जाए तो सावरी को उठा लिया जाए, यही बैकअप रखा होगा। खैर, ये तो हो जाएगा। वो जो रात फोन आया था मुझे, जिसे तुमने कहा था कि नजरअंदाज ना करूं, उसका कुछ पता चला? मैंने पूछा। यही तो बात है, वो भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे पूजा का फोन था। उसके बारे में भी अभी तक कुछ पता नहीं चला, यही तशवीश की बात है। पूजा से जान छुड़ाई तो ये कोई दूसरा आ गया, उसने दबे दबे गुस्से में कहा। चलें कुछ करते हैं इसका भी, मैंने इत्मीनान से कहा। चल ठीक है, उसने कहा। तो मैंने फोन बंद कर दिया। तभी मैंने सामने देखा, सावरी मुझे गौर से देख रही थी। उसके होंठों पर धीमी धीमी मुस्कुराहट थी। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा। क्या देख रही हो? मैंने बड़े प्यार से पूछा। ऐसे ही बस। क्या मैं तुझे देख भी नहीं सकती? उसने मुस्कुराते हुए बड़े मान से कहा। तो मैं हंसते हुए पूछने लगा, हाँ मुझे ही देखना है। वैसे कल अगर तुम यहाँ होती तो क्या करती? अली जैन, जब तक मैं रोही में थी वहां जिंदगी के मायने ही कुछ दूसरे थे। जब से तेरे साथ मिली हूं, जिंदगी मेरे लिए क्या हो गई है ये शायद तुम नहीं जानते। मैंने तन्हा रहना सीख लिया है। इंसान मौत ही से डरता है ना, जो आनी है। अब मुझे किसी का डर नहीं रहा। मैं जानती हूं तुम्हें मेरी फिक्र रहती है, लेकिन मेरी फिक्र मत किया करो। मैंने जिस वक्त तुमसे शादी की थी मुझे सब मालूम था कि मैंने कैसे रहना है। सावरी, जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी, तुम्हारे लिए मेरी जज्बात तब भी वही थे, अब भी वही हैं। तुम मेरी बचपन की मोहब्बत हो। मैंने कहा तो मेरे लहजे में ना जाने कहां से प्यार से मटाया था। मोहब्बत का मतलब किसी को कैद करना नहीं होता, बल्कि अगर आपको अपनी मोहब्बत पर एतमाद है ना, तो मोहब्बत आज़ादी देती है। अगर कोई भटके तो इसका मतलब है मेरी मोहब्बत में कोई कमी होगी। उसने इंतहाई संजीदगी से कहा। सावरी, तुम मेरा हौसला हो, मैंने मोहब्बत से लबरेज अंदाज में कहा। तो उसने आंखें बंद कर ली, जैसे इन लफ्ज़ों को वो अपने अंदर ही उतार रही हो। वो चंद लम्हे यूं ही बैठी रही। फिर जब उसने आंखें खोली तो मैंने कहा, चल तैयार हो जा, कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो अपने घर से ज्यादा पुरसकून जगह और क्या हो सकती है। मोहब्बत माहौल की मोहताज नहीं होती, उसने कहा और उठकर मेरे पास आ बैठी। इस वक्त सावरी मुझे किसी दूसरी दुनिया से आई हुई लग रही थी। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। मैं और शहबाज कसूर के एक गांव नथुवाला के करीब एक डेरे से निकल रहे थे। हमारे साथ एक शख्स था जिसने मुझे सरहद पार करवाना था। हम BRB नहर के पार करके एक कच्चे रास्ते पर हो लिए। सामने बाढ़ की तेज रोशनियां दिखाई दे रही थी। शहबाज ने दरख्तों और पौधों के छोटे से झुंड में गाड़ी रोक दी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और जज्बाती से लहजे में कहा,
اوے ماما، اب دیکھ کیا رہا ہے، چل جا اب، ساوری کا خیال رکھنا، میں نے کہا اور گاڑی سے اتر گیا۔ میں نے اسے ہاتھ ملایا اور اس شخص کے ساتھ چل دیا۔ سامنے دور تک کھیت دکھائی دے رہے تھے۔ ہم اس کچے راستے سے ہٹ کر کھیتوں کے درمیان چلنے لگے۔ ہمیں تقریباً 1.5 کلومیٹر چلنا پڑے گا، اس نے کہا۔ تو چلو، لیکن احتیاط سے، میں نے دھیمے سے جواب دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ آ پہنچے جہاں پر کھیت ختم ہو گئے۔ سامنے اسپاٹ زمین تھی۔ ایک بڑی سی ٹیکری کے ساتھ بیٹھ کر اس شخص نے اپنا سیل فون نکالا اور نمبر پش کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد رابطہ ہو گیا۔ پہنچ گئے ہو؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز ابھری۔ بالکل قریب ہیں، اس نے کہا۔ بڑے وقت پر پہنچے ہو۔ اچھا، فون چالو رہے، رکھنا مت، میں بتاتی ہوں۔ میرا سامان لائے ہو نا، پھر نہ کہنا، نسوانی آواز نے کہا۔ پہلے کبھی وعدہ خلافی ہوئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، پر میرا پوچھنا تو فرض ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر کسی سے باتیں کرنے لگی۔ وہ ہمارے بارے ہی کسی کو ہدایات دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز ابھری۔ اب مجھے نہیں معلوم تم کہاں پر ہو، اپنی سمت سیدھی کرو تو بتاؤں۔ میں لوکیشن بھیجتا ہوں، اس نے کہا اور جلدی سے لوکیشن بھیج دی۔ اس دوران فون بند ہو گیا۔ اس نے دوبارہ کال کی تو وہ بولی، چلو اب بڑھو تو مجھے پتا چلے۔ ہم اٹھ کر چل دیے۔ فون پر آواز ابھرتی رہی، ہم بڑھتے رہے۔ میں انتہائی محتاط تھا۔ تیز روشنی کے باعث سامنے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک طرح سے ہم اندھا دھند آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہمارے سامنے ایک سیاہ گیٹ آ گیا تو آواز ابھری، گیٹ نظر آ رہا ہے نا؟ ہاں بالکل، اس نے کہا۔ تو بس یہیں آ جاؤ، لیکن تیزی سے، اس نے کہا تو میرے ساتھ کھڑے شخص نے میرے کاندھے پر تھپکی ماری۔ میں انتہائی سرعت سے گیٹ کی جانب بھاگا۔ اس گیٹ کے پاس میری موت بھی کھڑی ہو سکتی تھی۔ مجھے گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا اور میں وہاں سے سرحد پار بھی کر سکتا تھا۔ میں بالکل گیٹ تک پہنچا تو گیٹ ذرا سا کھلا، وہی تیز آواز سنائی دی، ابے چل جلدی۔ میں گیٹ تک پہنچا اور پھر اگلے چند لمحوں میں گیٹ کے پار تھا۔ میرے سامنے ایک گہرے سانولے رنگ کی لڑکی وردی میں کھڑی تھی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور بولی، لا میرا سامان۔ میں نے اپنی جیکٹ کی جیب سے سونے کے 5 بسکٹ نکال کر اسے دے دیے۔ اس نے ایک نگاہ انہیں دیکھا اور جیب میں ڈالتے ہوئے بولی، چل نکل۔ سامنے ایک جیپ کھڑی تھی، اس میں ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی بیٹھا تھا۔ وہ میرے ساتھ چلتی ہوئی اس جیپ تک آئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بھی ایک لڑکی ہی تھی۔ میں جیسے ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھا، اس نے جیپ چلا دی۔ بغیر ہیڈ لائٹس کے چلتی ہوئی جیپ، جسے ایک اجنبی لڑکی ڈرائیو کر رہی تھی۔ گہرا اندھیرا، ہر طرف سناٹا اور اجنبی دیس۔ بس ایک سرحد کی لکیر عبور کی اور اجنبی دیس ہو گیا۔ کھیتوں کے درمیان 15 سے 20 منٹ کے درمیان سفر ہوا ہوگا۔ پھر ایک ڈیرے سے کچھ فاصلے پر اس نے جیپ روک کر کہا، وہ سامنے وہاں چلا جا۔ میں جیپ سے نیچے اتر آیا۔ اس نے جیپ موڑی اور اسی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ ان کاموں کی بہت ماہر ہے۔ میں کچی سڑک پر تنہا کھڑا تھا۔ میرے ارد گرد گہرا اندھیرا اور کھردرا سناٹا تھا۔ میں راستے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہیں انتظار کرنا تھا۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد میرا سیل فون بج اٹھا۔ دوسری جانب شہباز تھا۔ پہنچ گئے ہو؟ ہاں، لیکن ایک ڈیرے کے باہر، میں نے بتایا۔ ابھی کال آ جاتی ہے تمہیں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ میرا فون بج اٹھا۔ دوسری طرف سے پر اعتماد آواز ابھری، کہاں کھڑے ہیں صاحب؟ ڈیرے کے باہر کچی سڑک پر، میں نے بتایا۔ اوہ، میں آ رہا ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ آ گیا۔ وہ ایک لمبا سا نوجوان تھا۔ اس نے شال اوڑھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ساتھ لیا اور ڈیرے میں چلا گیا۔ وہاں ایک پیلا بلب روشن تھا۔ تبھی مجھے پتا چلا کہ وہ ایک سکھ نوجوان ہے۔ روندر سنگھ میرا نام ہے جی، اب آرام کرنا ہے یا نکلیں؟ نکلو یہاں سے، جتنی دور جا سکتے ہیں، میں نے کہا۔ چلیں جی پھر، اس نے کہا اور کوٹھا نما گیراج میں کھڑی ایک کار نکال لی۔ ہم اس میں سوار ہوئے اور ایک اجنبی سفر پر چل نکلے۔ اس وقت سورج نکل رہا تھا۔ جب ہم فرید کوٹ کے نواح میں پہنچ گئے، وہ ایک چھوٹا سا گاؤں راجو والا تھا۔ ہم فیروز پور روڈ سے بائیں جانب مڑے۔ ذرا سا آگے پانی والی ٹینکی تھی، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ہم ایک 2 منزلہ گھر کے پاس جا پہنچے۔ وہاں موجود ایک جوڑا ہمارے ہی انتظار میں تھا۔ ہمیں اوپری منزل کا ایک کمرہ دے دیا گیا۔ لو جی، آپ فریش ہو جاؤ، پھر کھا پی کر سو جانا، مرد نے ہمیں کہا تو میں سیدھا باتھ روم کی طرف چل دیا۔ میں نیند سے بیدار ہوا تو سپہر ہو چکی تھی۔ روندر سنگھ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہ مرد کمرے میں آیا اور اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی۔ اس میں چائے کی پیالیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے وہ ٹرے میز پر رکھی اور میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، چائے پئیں؟ میں نے پیالی اٹھا لی تو اس نے بھی اٹھا لی۔ مجھے اس کا رویہ تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ شاید پر اصرار تھا یا مجھ سے وہ کچھ چاہتا تھا۔ میں بھی خاموش رہا کہ دیکھیں وہ کیا چاہتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ یہاں کیوں آئے ہیں، لیکن آپ جو چاہیں گے آپ کو مدد ملے گی۔
میرے ساتھ طے یہ ہوا ہے کہ ہر ممکن مدد دوں گا، لیکن میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ میری مدد کو چھوڑیں، اپنا بتائیں، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ یہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ میرا ذاتی گھر ہے۔ یہاں جو عورت آپ نے دیکھی ہے، سمجھ لیں یہ میری دوسری بیوی ہے۔ میں نے آپ کے لیے تھوڑی دیر تک یہاں ٹھہرنے کا بندوبست اس لیے کیا کہ میں آپ سے یہیں بات کر لوں، پھر شاید ہمارا آمنا سامنا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ فرید کوٹ میں میرا اچھا بھلا کاروبار ہے، زمیندارہ ہے۔ پہلے پہل کچھ غنڈوں نے مجھ سے بھتہ لینا شروع کر دیا، پھر 2-4 برسوں میں ہی لاکھوں سے کروڑوں تک جا پہنچا۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ بھلے مجھے کچھ بھی نہ ملے، لیکن ان کا صفایا ہونا چاہیے، بس یہی۔ اس نے انتہائی نفرت سے کہا۔ آپ کی ایسی کون سی مجبوری تھی جس کی وجہ سے؟ میں نے پوچھنا چاہا تو وہ تیزی سے بولا، صرف یہ کہ میں راکیش ورما کے خلاف تھا۔ سمجھ لیں ہماری دشمنی کالج دور ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ منتری بنا، اس نے مجھے کلاش کر دینے کی سزا دی، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔ اس نے صاف بتا دیا، آپ میری کہاں تک مدد کر پائیں گے اور کیسے؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا تو وہ بولا، جیسی مدد بھی چاہیں گے۔ میں ہر اس بندے کو جانتا ہوں جو راکیش ورما کے خلاف ہے۔ اس نے تیزی سے کہا تو میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، لیکن جب ہر بندہ مجھے جانے گا تو میرا پتہ فوراً نہیں لگ جائے گا کیا؟ ارے نہیں صاحب، میں نے سب کو بتانا تھوڑی ہے، میں نے تو خود آپ سے نہیں ملنا، کبھی سامنے نہیں آنا۔ اس نے تیزی سے کہا، تو میں رابطہ کس سے رکھوں گا؟ کیا فون پر؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ تھوڑا اعتماد سے بولا، یہ روندر کس لیے ہے؟ اسی لیے تو ہے۔ دوسرا، میرا نمبر بھی رکھیں اپنے پاس، اگر ضرورت ہو تو کال بھی کر لیں، ایسی بھی گئی گزری بات نہیں۔ اوکے، میں نے حتمی لہجے میں کہا، اور وہ خاموش ہو گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی یہی بزدلی تھی جس نے اسے کنگال کر دیا تھا۔ اگر وہ تھوڑی سی ہمت سے کام لیتا تو ایسا نہ ہوتا، مگر میرے دماغ میں یہ بات اتر نہیں رہی تھی۔ ایک آدمی جس کے پاس ملک میں رابطے ہوں، وہ میرے جیسے غیر قانونی طور پر آنے والے بندے کو بھی سنبھال لینے کا حوصلہ رکھتا ہو، تو یہی وہ سوال تھا جس نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ ہم چائے پی چکے تھے، تبھی میں نے روندر سنگھ سے پوچھا، ہاں جی، آپ میرے ساتھ چلو گے؟ میں نے تو رہنا ہے ہی آپ کے ساتھ، اب بھائی سمجھ لو یا ملازم سمجھ لو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو میں نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ بھائی ہو تم میرے، چل اب نکلیں۔ راجو والا سے نکل کر ہم فرید کوٹ کی طرف چل پڑے۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم پارو کالونی پہنچ گئے۔ فرید کوٹ میں یہی ہمارا ٹھکانہ تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب میرا سیل فون بجا۔ میں نے سکرین پر دیکھا تو مسکراہٹ میرے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ ریتو کا فون تھا جسے میں نے اپنی آمد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح تقریباً 15 گھنٹے کا سفر کر کے فرید کوٹ پہنچ گئی تھی۔ میں نے کال ریسیو کرتے ہی پوچھا، کدھر ہے؟ تیری لوکیشن پر پہنچ گئی ہوں، باہر جھانکو، سڑک پہ ہوں۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، میں نے کہا اور جلدی سے نیچے جانے کے لیے کمرے سے نکلا۔ میں ابھی سیڑھیوں میں تھا کہ روندر تیزی سے نکلتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ ایک دوست آئی ہے یار، میں نے کہا اور باہر جانے کے لیے داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ میں پورچ میں آ گیا تھا کہ روندر نے بڑھ کر بیرونی گیٹ کھولا، تب تک میں پہنچ چکا تھا۔ باہر تھوڑے سے فاصلے پر ایک 4 وہیل کھڑی تھی جس کی ہیڈ لائٹس روشن تھی۔ روندر کو دیکھتے ہی 4 وہیل آگے بڑھی، گیٹ کے سامنے آئی تو اس میں بیٹھی ہوئی ریتو دکھائی دے گئی۔ اندر لے آؤ۔ میں لاؤنج میں آیا تو ریتو اندر داخل ہوئی۔ میں نے اسے دیکھ کر اپنی باہیں پھیلا دی۔ وہ گرم جوشی سے میرے سینے سے آ لگی۔ اس کی گرفت سے اس کے جوش، خلوص اور خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ چند لمحوں کے بعد میں نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے چہرے پر دیکھا۔ وہی بوائے کٹ بال، گول چہرے پر موٹے نین نکوش، ناک تھوڑا بیٹھا ہوا، موٹے سرخ ہونٹ، آنکھیں بڑی بڑی جن پر چتون بنی ہوئی، سفید رنگ، لیکن اب اس کا جسم پتلا نہیں، کافی صحت مند ہو گیا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے دبے دبے جوش سے پوچھا۔ تھوڑا بہت بدلی ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوئے، دل نہ بدلیں، باقی سب ٹھیک ہے، اس نے کہا تو روندر کے ساتھ ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی بولی، یہ نینا ہے، ہر فن مولا کہہ لو، ہمارے ساتھ رہے گی۔ چلو اب تم بہت لمبی ڈرائیونگ کر کے آئی ہو، چلو آ جاؤ، مجھے بس سونا ہے، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ آئیں، روندر نے کہا تو وہ جانے لگی، پھر ایک دم رک کر بولی، رانی جی کا نہیں پوچھو گے؟ ہاں، کیسی ہے وہ؟ میں نے دھیمے سے پوچھا تو وہ میری طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولی، جو میٹھا روگ دے آئے تھے نا اسے، اسی میں جل رہی ہے۔ چل دیکھ لیں گے، وہ بھی، تم آرام کرو، میں نے رخ پھیرتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ میں ابھی اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ میرا فون بج اٹھا۔ میں نے سکرین پر نمبر دیکھا تو حیران رہ گیا، وہ بملا کا فون تھا۔ میں نے کال ریسیو کی تو وہ ترنت بولی،
ابے سالے راجویر، تم بھارت میں آ گئے ہو اور مجھے بتایا ہی نہیں؟ کیا چھپ جاؤ گے مجھ سے تم؟ کس نے کہا تمہیں میں بھارت میں ہوں؟ میں نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا تو وہ ایک دم غصے میں بولی، تو ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے، مجھے نہیں۔ وعدہ بھول گیا ہے کیا؟ اگر تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں بھارت آ گیا ہوں، تجھے پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ کہاں ہوں؟ میں نے پرسکون انداز میں پوچھا تو وہ بولی، 10-11 گھنٹے کے سفر پر، یہ فرید کوٹ میں۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ کیسے پتا چلا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ویسے ہی تمہیں چیک کیا، 2 دن ہوئے رابطہ نہیں کیا تھا تم نے، تو مجھے پتا چلا۔ کب مل رہے ہیں ہم؟ اس نے پوچھا۔ بس بہت جلد، میں نے حسرت بھرے انداز میں کہا۔ چل اب تیرے ساتھ رہوں گی، خود پہنچوں گی تجھ تک، اس نے کہا تو میں تھوڑی دیر اس سے باتیں کرتا رہا، پھر سو گیا۔ سپہر ہو چکی تھی، میں، ریتو اور روندر سنگھ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نینا ہمارے سامنے چائے رکھ کر جا چکی تھی۔ میں نے ایک سپ لیا تو ریتو نے گہرا سانس لے کر کہا، اب تک جو ہماری ریسرچ ہے اس میں راکیش ورما اسی طرح ایک مورا ہے جیسے پرتاپ سنگھ تھا۔ اس وقت وہ راکیش ورما سیاست میں تو ہے لیکن کسی سرکاری گدی پر نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بارے 2 باتیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو اس کی مخالفت بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے پارٹی کے اندر سے، اس نے کچھ زیادہ ہی لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کسی زیر زمین کام پر لگ گیا ہے، وہاں اس کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں۔ اب سچ کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ریتو، وہ ہوتا کہاں ہے؟ میں نے اکتاہٹ سے پوچھا۔ اس کے زیادہ تر 3 ٹھکانے ہیں، ایک چندی گڑھ جہاں اس کی سیاست ہے، دوسرا فرید کوٹ یہاں بہت کم آتا ہے، اور تیسرا ان کے درمیان میں ہے لدھیانہ جہاں سے وہ اپنے کالے دھندے دیکھتا ہے۔ تمہارے خیال میں کہاں پر ہاتھ ڈالنا چاہیے؟ میں نے یوں ہی ایک خیال کے تحت پوچھا تو وہ ذرا سوچ کر بولی، کہیں پر بھی ہاتھ ڈالو گے تو وہیں سے اس کی پشت پناہی کرنے والی تنظیم کلیان جی تمہارے پیچھے لگے گی۔ ایک طوفان اٹھ جانا ہے جس کا بہرحال مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس نے صاف الفاظ میں صورتحال بتا دی۔ میں نے سنا تھا کہ اس کلیان جی نامی تنظیم کا بڑا اودے پور کا ہے، کلیان آنند، وہ پتایا میں ہے، اور میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولی، ایسا ہی ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ جو پتایا والا بندہ تھا نا، وہ مر گیا ہے، بلکہ پتایا سے بات ہی ختم ہو گئی ہے اس ساری تنظیم کی۔ اب وہاں اس کا کوئی بڑا نہیں، جو ہے وہ یہیں بھارت میں ہی سب کچھ دیکھتا ہے۔ زیادہ گمان یہ ہے کہ یہاں کی بھارتی ایجنسی ہی اسے بغل بچہ تنظیم کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں؟ اچانک روندر سنگھ نے کہا۔ ہاں ہاں بولو، میں نے کہا۔ یہاں پر اسے لانا ہے تو اس کے کسی اپنے کو ختم کرنا ہوگا۔ کریا کرم کے لیے تو آئے گا نا، یہیں بس کام کر دیں گے اس کا، اس نے سکون سے کہا۔ صرف راکیش ورما کو نہیں مارنا روندر، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ تو پھر؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم دیکھتے جاؤ، میں نے کہا، پھر لمحہ بھر کو رک کر ریتو کی طرف دیکھ کر بولا، اب ایک ہی طریقہ ہے، مارو اور پھر بھاگ جاؤ۔ اس وقت تک جب تک ہم سامنے نہیں آ جاتے ایسے ہی وار کرتے رہیں، میں نے حتمی انداز میں کہا۔ بالکل مناسب یہی ہے، بہت سوچ کر اور بڑے سکون سے کسی بڑے کو ختم کیا جائے۔ ریتو نے میری بات کی تائید کی۔ اب روندر، تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ تم یہاں سے وہ بندہ دیکھو جو راکیش ورما کا سب سے بڑا مخالف ہے، میں نے کہا۔ وہ تو کئی سارے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اور اس کے سب سے قریبی شخص کی معلومات؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی مل جائے گی تھوڑی دیر میں، اس نے جواباً کہا۔ تو پتہ کرواؤ اور بتاؤ، پھر پلان کرتے ہیں، میں نے کہا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ وہ اٹھ کر چل دیا اور میں اور ریتو یوں ہی اس بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اس وقت ہم ڈنر سے فارغ ہو چکے تھے۔ رات لمحہ با لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسی معلومات نہیں پہنچی تھی جس سے میں کوئی اپنا راستہ اپنا سکتا۔ میرے ارد گرد کافی لوگ جمع ہو گئے تھے، اتنا رش تو کسی کو بھی متوجہ کر سکتا تھا۔ ذہن میں یہی تھا کہ بس ریتو ہوگی اور میں، بظاہر میاں بیوی کے دکھاوے سے رہیں گے، یہاں تک کہ کوئی خاص ٹاسک نہیں مل جاتا۔ میں یہاں فرید کوٹ میں کوئی رہائش کرنے تھوڑی آیا تھا۔ روندر سنگھ سر شام ہی باہر نکل چکا تھا، جو اب تک نہیں لوٹا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا مگر بے چین تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کمرے سے باہر نکلوں۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اس کے ساتھ ہی ریتو اندر آ گئی۔ وہ ہمیشہ مجھے ایک کھردری عورت لگی تھی، جیسے عورت ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر نسوانی احساسات نہ ہوں۔ اس نے گہرے رنگوں کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اسی مناسبت سے بڑا سارا آنچل تھا، اسی رنگ کی مناسبت سے گہری لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ یہ سب معمول سے ہٹ کر تھا، بلا شبہ یہ تھوڑا سا ہٹ کر تھا اور حیران کن تھا۔ وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے آئی اور بیڈ کے ساتھ دھرے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ ریتو خیریت؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے جواب دیتی میرا سیل فون بج اٹھا۔ سکرین پر کوئی نمبر نہیں تھا۔ میں نے چند لمحے سکرین کو دیکھا، پھر کال ریسیو کر لی۔
میں نے ہیلو کہا تو دوسری جانب وہی شخص تھا جس نے 2 دن پہلے فلنگ اسٹیشن پر کھڑے مجھ سے بات کی تھی۔ علی زین ہی بات کر رہے ہو نا؟ ایک دم سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو وہاں تو ٹھیک تھا، اس نے بات کر لی، مگر یہاں وہ کیسے بات کر رہا تھا؟ ہاں بولو کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ تم نے میرے فون کو سیریس نہیں لیا، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں تہکمانہ انداز میں کہا۔ یار میں جب تمہیں جانتا ہی نہیں، نہ خود اپنے بارے میں بتاتے ہو، نہ ہی کوئی اچھی بات کرتے ہو، میں کیا جواب دوں تمہیں؟ میں نے اکتاہٹ بھرے انداز سے جواب دیا۔ کیا پوجا کا حوالہ کافی نہیں تھا؟ کہاں ہے وہ؟ میرا خیال ہے تم فلمیں کچھ زیادہ ہی دیکھتے ہو اس لیے۔ شٹ اپ، اس نے سرد لہجے میں کہا، پھر لمحہ بھر رک کر بولا، یہیں رہنا، میں پہنچ رہا ہوں تم تک۔ کیا مطلب تم؟ میں نے کہنا چاہا تو وہ بولا، مطلب بھی ابھی آ کر سمجھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس کی آواز معدوم ہوئی اور اس کے ساتھ ہی کال ڈراپ ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ اسے میرے بارے میں کیسے پتا؟ وہ کیسے مجھ تک پہنچ رہا ہے؟ یہ سوچتے ہی میرے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ مجھے لگا ابھی کچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہو گیا؟ اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ ایک دم سے ریتو نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی ایک بندہ دھمکیاں لگا رہا ہے۔ جب کسی کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو ایسا ہونا فطری سی بات ہے۔ خیر اسے چھوڑو، تم کہو، بڑے اہتمام سے تیار ہوئی ہو۔ میں نے پوچھا تو وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے وہ سمجھ گئی ہو کہ میں نے بات بدلی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر ذرا سا مسکراتے ہوئے بولی، ایسے ہی بس میرا من چاہ رہا تھا کہ باہر نکلیں، کھلی فضا میں جائیں۔ ریتو تمہیں کیسے پتا کہ میں بھی باہر جانا چاہتا ہوں؟ میں نے مصنوعی حیرت سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، یار میں تمہیں اب بھی نہیں سمجھوں گی، میں دیکھ رہی ہوں تم باہر جانے کے لیے پر تول رہے ہو، میں بھی تیار ہو گئی۔ کافی سمجھدار ہو گئی ہو، چل پھر نکلتے ہیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی اٹھ گئی۔ ہم لاؤنج میں آئے تو روندر سنگھ باہر سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ کدھر جا رہے ہیں بھائی جی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ایویں ہی گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے جائیں آپ، اس نے ایک دم سے کہا اور ایک طرف ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن میری بات سن کر اس نے کچھ بھی کہنا مؤخر کر دیا تھا۔ سو اس لیے میں نے پوچھا، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں لیکن آپ ہو آؤ باہر سے، پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس نے دھیمے سے کہا تو صوفے کی جانب بڑھتا ہوا بولا، میں نے کون سا کسی کو وقت دیا ہوا ہے کہ لازماً اسی وقت پر پہنچنا ہے؟ تم بات کرو، میں سن رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں صوفے پر بیٹھا تو وہ میرے سائیڈ والے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ اس کے پاس ہی ریتو بیٹھ گئی تو میں نے اس کی طرف دیکھا، جس کا مقصد یہی تھا کہ وہ اپنی بات کہے۔ سو اس نے نرم سے لہجے میں کہا، بھائی جی ہمارا یہاں فرید کوٹ میں بیٹھنا بالکل فضول ہے۔ راکیش ورما یہاں نہیں آنے والا، وہ پچھلے تقریباً 3 ماہ سے یہاں نہیں آیا۔ فرض کریں ہم یہاں اس کے کسی قریبی کو مار بھی دیں تو وہ اس کی آخری رسومات پر بھی نہیں آئے، ایسا بھی ممکن ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اور پھر چند لمحے رک کر نرمی سے پوچھا، کیا ہمیں یہ علم ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ہے کہاں اور اس تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ میں نے بتایا نا کہ وہ تو لدھیانہ میں ہے یا پھر چندی گڑھ، ان دونوں جگہوں کے علاوہ وہ بہت کم کہیں اور ملتا ہے۔ اس وقت کہاں ہے؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ اس وقت وہ چندی گڑھ میں ہے، بلکہ وہ پچھلے 1 ہفتے سے وہیں پر ہے۔ وہاں کیا چل رہا ہے یہ نہیں پتا، لیکن راکیش ورما بہت زیادہ مصروف ہے، میرے بتانے والوں نے تو یہی بتایا ہے، روندر نے الجھتے ہوئے لہجے میں بتایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں چندی گڑھ جانا پڑے گا، میں نے پرسکون انداز میں کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، جانا تو وہیں ہوگا نا جہاں پہ وہ ہے، وہ تو ہمارے پاس آنے سے رہا۔ اچھا اس کا بھی کوئی جگاڑ کرتے ہیں، میں اور ریتو ذرا باہر سے ہو کر آتے ہیں، بس ذرا ہوا خوری کے لیے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، روندر نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آیا، تبھی میں نے پوچھا، روندر یار تم نے مجھے یہاں فرید کوٹ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی، یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ جو بھی پوچھ لیں میں بتا سکتا ہوں، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ چل آ کر پوچھتا ہوں، سکون سے کرتے ہیں گپ شپ، میں نے کہا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ میں اور ریتو ایک چھوٹی کار لے کر باہر نکل گئے، کار ریتو ڈرائیو کر رہی تھی۔ ہمیں جانا کہاں ہے؟ کالونی سے نکلتے ہوئے ریتو نے پوچھا۔ کہیں بھی، بس آوارہ گردی کرنی ہے، میں نے پرسکون انداز میں کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ کالونی سے نکلتے ہی بڑی سڑک پر آ گئے۔ میں خاموش تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں راکیش ورما کو اپنے ہدف پر لانے کے لیے کوشش کروں یا مجھے وہی کرنا ہوگا جو میں سوچ کر آیا تھا۔ آوارہ گردی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب اس میں حیرت والی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نہیں سمجھتی کہ تم صرف آوارہ گردی کرنے ہی باہر نکلو گے، جو اصل بات ہے وہ بتاؤ نا، تاکہ میں بھی ذہنی طور پر تیار رہوں۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تو میں چند لمحوں کے بعد بولا، تمہیں پتا ہے ہر بات فون پر نہیں ہو سکتی، چاہے ہم کتنا بھی اپنے فون کو محفوظ بنا لیں، ٹیکنالوجی ہے نا،
اگر یہ ہمارے پاس ہے تو کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے. مجھے یہاں ایک مقامی شخص سے ملنا ہے. اگر وہ مل گیا تو. میرے ذہن میں یہی تھا. خیر بتاؤ کہاں جانا ہے؟ اس نے پوچھا. یہاں بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے منسوب ایک تقیہ بنا ہوا ہے. ٹلہ بابا فرید کے نام سے. وہیں جانا ہے جو اجیت نگر میں ہے کہیں. میں نے پرسکون انداز میں کہا تو بولی اپنے فون پر لوکیشن لگا دو، وہاں پہنچ جائیں گے. میں نے لوکیشن لگا دی تو اس نے دھیمے سے یوں پوچھا جیسے وقت گزاری کے لیے کوئی بات کرنا چاہتی ہو. یہ جو بابا فرید صاحب ہیں، میرے خیال میں ان کا مزار پاکستان میں نہیں، مطلب پاکستانی پنجاب میں. تم ٹھیک کہہ رہی ہو. ممکن ہے بابا فرید یہاں بھی آئے ہوں یا ان سے کوئی کہانی منسوب کر دی گئی ہو، لیکن یہ طے ہے کہ اسی شہر کا نام انہی کے ساتھ منسوب ہے. میں نے اپنا خیال پیش کیا. کون سی کہانی منسوب کی گئی ہے؟ اس نے پوچھا. میں پوری طرح تو نہیں جانتا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ کسی راجے نے اپنا قلعہ بنانا چاہا. اس کی تعمیر کے لیے ہر بندے کو پکڑ کر بیگار لینے کا حکم دیا گیا. انہی دنوں بابا فرید بھی وہیں تھے، ان سے بھی بیگار لی گئی. وہاں مزدوروں نے یہ دیکھا کہ بابا فرید کے سر پر گارے مٹی والی ٹوکری اوپر اٹھی ہوئی تیرتی جا رہی ہے، تو اس کی خبر راجے کو ہوئی. اس راجے نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس پر حقیقت کھلی. تب راجا نے پیر پکڑ کر معافی مانگی. پھر راجے نے ان کے نام پر شہر کا نام رکھ دیا. ریتو نے معصومیت سے پوچھا تو میں بولا کہتے ہیں کہ یہ شہر بستا نہیں تھا، ڈاکو لٹیرے یا کوئی فوج اسے تہس نہس کر دیتی تھی. راجے نے اس شہر کی امان بابا فرید سے مانگی تو انہوں نے اسے شہر کا نام بدلنے کے لیے کہا اور پھر فرید کوٹ نام پڑ گیا. تب سے اب تک وہی خاندان کسی نہ کسی صورت میں یہاں با اثر رہا. یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تمہارا اس بندے سے رابطہ ہے جس سے تم ملنے جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا. نہیں، رابطہ تو بالکل نہیں، لیکن ہو جائے گا، فکر نہ کرو. میں نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی. پھر وہ رانی کے بارے میں ذکر چھیڑ کر بیٹھ گئی. تقریباً 20 منٹ کے بعد ہم ٹلہ بابا فرید آ گئے. یہ ایک پرانے طرز کا گلی نما بازار تھا. اس وقت گلی میں تھوڑا رش تھا، یا شاید ہمیں ایسا لگا تھا کیونکہ گاڑی پارک کرنے کی ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی. گاڑی پارک کر کے ہم اتر آئے. مجھے وہاں پر ایک مخصوص چائے کی دکان کی تلاش تھی. میں وہی چائے کی دکان دیکھ رہا تھا. ذرا سی کوشش کے بعد وہ دکان دکھائی دے گئی. وہ ویسی ہی ایک دکان تھی جیسے گلی محلوں میں ہوتی ہے. دکان کے باہر بھٹی چل رہی تھی جس پر ایک ادھیڑ عمر شخص چائے بنا رہا تھا. باہر لکڑی کا بینچ دھرا ہوا تھا، وہاں پر کچھ مختلف عمر کے لوگ بیٹھے تھے. 2 بینچ دکان کے اندر پڑے تھے، وہاں 2-3 لوگ تھے جو کسی بحث میں الجھے ہوئے تھے. میں نے جاتے ہی چائے والے سے پوچھا یہاں سے گڑ والی چائے مل جائے گی؟ میرے یوں پوچھنے پر اس نے قدرے اکتاہٹ سے جواب دیا ارے نہیں بھائی، یہاں کہاں گڑ والی چائے چلتی ہے. تو چلو بابا فرید شکر گنج والی سے شکر والی ہی بنا دو. میں نے بھی سکون سے کہا ہی تو وہ بولا ارے نہیں بھائی، یہاں صرف چینی والی چائے ملتی ہے. تم نہ جانے کہاں سے آ گئے ہو. پینی ہے چائے تو بیٹھو ورنہ جاؤ. اس نے پھر اکتاہٹ سے کہا مجھے تو یہی بتایا تھا کہ یہاں سے گڑ والی نہیں تو شکر والی لازمی مل جائے گی. چل اچھا یار، چینی والی بنا دو، پر میٹھا بہت کم ڈالنا، سمجھے؟ ہاں ہاں سمجھ گیا، بیٹھو. اس نے کہا تو میں ایک طرف بینچ پر بیٹھ گیا. ریتو بھی میرے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گئی. ہم خاموشی سے اسے چائے بناتے ہوئے دیکھتے رہے. کچھ دیر بعد اس نے ہمیں کاغذ کے 2 کپ میں چائے دے دی. ریتو نے وہ کپ پکڑے اور ایک مجھے دے کر واپس بینچ پر میرے ساتھ بیٹھ گئی. میں چائے پینے لگا. ابھی ہماری چائے ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ پاس بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر شخص نے پوچھا چینی زیادہ تو نہیں؟ نہیں زیادہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے. اصل میں آپ کو کسی نے شاید غلط جگہ بتا دی. یہاں سے تھوڑی دور آگے اجیت نگر ہی میں ایک فوڈ سٹریٹ بنی ہے، وہاں ایسے ہی اوٹ پٹانگ کھانے ملتے ہیں. وہاں ایک دکان ہے، وہاں سے گڑ والی یا شکر والی جیسی بھی چائے آپ کو چائے مل جائے گی. اس نے بڑے اعتماد سے کہا تو میں نے پوچھا کیا وہاں پر کچھ اچھا کھانے کو بھی مل جائے گا؟ ہاں ہاں بھیا، وہاں ایک کچوری سموسے کی دکان بھی ہے اور بھی انگریزی کھانے مل جاتے ہیں. یہ کہہ کر اس نے ذرا سا سوچا، پھر ایک دکان کا نام بتا دیا. پھر اگلے چند منٹ تک وہ مجھے یوں ہی اس فوڈ سٹریٹ کے بارے میں بتاتا رہا. اس کے بعد وہ اٹھ کر چل دیا. کچھ دیر بعد میں نے چائے ختم کی، پیسے دیے اور گاڑی تک واپس آ گیا. تبھی میں نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا فوڈ سٹریٹ کی طرف چلو. ریتو نے کار اسی جانب موڑ لی. فوڈ سٹریٹ میں کافی رش تھا. ہم گاڑی پارک کر کے اس مخصوص دکان کی تلاش کرنے لگے. وہاں لوگوں کا کافی رش تھا. یہ رش بالکل ایسے ہی تھا جیسے کسی بھی فوڈ سٹریٹ میں ہوتا ہے. عورتیں، مرد، بچے سبھی وہاں موجود تھے. ہمیں زیادہ وقت نہیں لگا. کچھ دیر بعد ہی مجھے وہ دکان دکھائی دے گئی. ہم دونوں وہاں باہر ہی بچھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے. ریتو نے میز پر پڑا ہوا مینیو اٹھایا اور پڑھنے لگی. ایسے میں ایک صحت مند سا جوان بڑے سکون سے ہمارے پاس آیا اور آتے ہی پوچھا سر، گڑ والی چائے میں گلاب کی خوشبو ڈال دوں سر؟
مجھے ایسے ہی کوڈ ورڈ کا انتظار تھا۔ میں نے بھی اسی سکون سے پوچھا، گڑ والی چائے تو مل نہیں رہی، گلاب کہاں سے ڈالو گے؟ سر آپ کچوری کھائیں، ٹھیک 15 منٹ بعد وہاں سڑک پر ملتا ہوں جہاں موڑ پڑتا ہے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا اور واپس پلٹ گیا۔ میں نے اسے جاتا ہوا دیکھا تو سامنے ایک طرف چھوٹی سی دیوار پر مجھے وہی شخص بیٹھا ہوا دکھائی دیا جس نے ہمیں چائے والی دکان سے یہاں بھیجا تھا۔ مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ ہم یہاں کار سے پہنچے ہیں اور وہ پیدل ہی پہنچ گیا۔ وہ ہم سے بے نیاز بڑے سکون سے بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا، جیسے اسے دنیا سے کوئی غرض نہ ہو۔